بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی وجوہات اور وہ مکمل جنگ اور اس کی تیاری اور اس میں کس کو فتح نصیب ہوئی، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، کیوں واقعہ ہوا، کیا حالات تھے، کیسے فوجیں چلیں، کس طریقے سے لشکر آئے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی، تو اسی پر ہی ڈسکس کریں گے تو اس پر زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے میں صرف اس کو فی الحال ڈسکس کروں گی مختصر طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنگ جس کی قیادت اور کمان آمنہ کے در یتیم نے فرمائی، اس کو اسلامی تاریخ میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی کو قائد بنا کر ساتھ بھیج دیا، خود مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اس جنگ کا نام اسلامی تاریخ میں سریہ ہے۔ 72 سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، جن میں فوج کے قائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ تھے، اور 28 غزوات 10 سال کے مختصر عرصے میں ہوئے۔ آج کسی ملک میں 15 سال کے عرصے میں چند دن کے لیے ایک جنگ بھی ہو جائے تو قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں کی معیشت برباد ہو گئی ہے، وہاں کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، نبی کا حوصلہ اور پیغمبر کے صحابہ کی بہادری ملاحظہ کیجئے کہ 10 سال کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے 28 وہ جنگیں لڑی ہیں جن میں پیغمبر بذات خود شریک ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی کمان خود کی، فوج کی قیادت خود فرمائی ہے، اور 72 کے قریب وہ جنگیں ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سربراہ بنا کر بھیجا۔ جہاد میں اگر ہم دیکھیں اسلامی تاریخ میں وہ 10 سال پیغمبر کی زندگی کے اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تک جہاد باقی رہے گا، جذبہ حریت باقی رہے گا، کفر کے مقابلہ میں مسلمان لڑتا رہے گا، میدان جنگ میں جاتا رہے گا، خود جائے تب بھی کامیاب ہوگا، اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجے تب بھی کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 سرایا اور 28 غزوات لڑ کر عملی طور پر ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تھے تو صرف مدینہ طیبہ اتنی چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا شہر تھا کہ جتنی آج مسجد نبوی ہے، اس وقت سارا مدینہ ہوا کرتا تھا۔ اتنی سی جگہ پر اللہ کے نبی محدود تھے، اور مدینہ کے یہودی پیغمبر کے مخالف تھے، مدینہ کے عیسائی نبی کے دشمن تھے، مدینہ کے منافق نبی کے دشمن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فریضہ امت کے سامنے پیش کیا، جس پر پیغمبر نے خود بھی عمل کیا، صحابہ کو بھی عملی زندگی کا سبق دیا، خود بھی شریک ہوئے، صحابہ کو بھی شریک کیا، جوانوں کو بھی شریک کیا، بچوں کو بھی شریک کیا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جہاد میں شریک کیا۔ 10 سال کا مختصر عرصہ گزرنے کے بعد جب آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال انتقال پر ملال ہوا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آقا مدینہ میں آئے تھے تو رہائش کا اپنا مکان نہیں تھا، وہ بھی ابو ایوب انصاری نے دیا تھا۔ جب مدینے میں آئے تھے تو جگہ خریدی گئی تھی، جب مدینے میں آئے تھے مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیغمبر کے پاس پیسے نہیں تھے، نبی کی جماعت اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تھی۔ 10 سال جہاد کرنے کے بعد اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا کی کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ جہاد مسلمانوں کی ایک اہم ترین طاقت ہے۔ ضرورت ہے کہ جب تک مسلمان میدان میں رہے گا، لڑتا رہے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہے گا، جب یہ بزدل ہو کر بیٹھ جائے گا اس وقت یہ شکست کا سامنا کرے گا۔ سب سے پہلے غزوہ بدر ہے۔ آقا مدینے میں آئے، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، کچھ عورتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو صرف 72 مسلمان تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے محنت کی، محلے اور قرب و جوار کے رہنے والے انصار نے اسلام قبول کیا، کچھ صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ نتیجہ سامنے آیا، رحمت للعالمین جب میدان بدر کی طرف گئے تو وہاں پہ کیا منظر تھا۔ ابو سفیان قافلہ لے کر گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا خیال تھا کہ اس پر حملہ کر دیا جائے، وہاں سے مال لوٹ کر لایا جائے، مال غنیمت ہم اپنے
پاس اکٹھا کریں۔ ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا تو یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ دوسری طرف یہ لشکر آ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین قرآن مجید لے کر آئے، آ کر کہا محبوب 2 فوجیں آپ کے سامنے ہیں، حق و باطل کا مارکا ہو سکتا ہے، آپ کے صحابہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے نہتوں کو لے کر بدر کے میدان میں جائیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ابو سفیان کے اس قافلے کو کنٹرول کریں گے تو قافلہ رک جائے گا، آپ اس سے دولت لے آئیں گے، دولت مل جائے گی، شہادت نہیں ملے گی، دولت مل جائے گی، عظمت سے محروم ہو جائیں گے، دولت مل جائے گی، کامیابی کی راہیں کھلنا بند ہو جائیں گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پسند فرمائیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ پیغمبر نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، حدیث میں آتا ہے صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب ہم مکہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو مدینے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق نے کہا ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ کوئی اور تیسرے آدمی سیدنا مقداد صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا جس کا ترجمہ ہے تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ محبوب ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہماری جانیں قربان ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مقداد تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی اور صحابی رائے پیش کرے۔ پیغمبر کا منشا یہ تھا کہ جن انصار نے جرت کے ساتھ خطوط لکھ کر دعوت دے کر قافلے بھیج کر ہمیں بلوایا ہے، نبی دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں میں کتنی جرت ہے۔ انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، ان کا نام سعد بن معاذ تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی گفتگو کا اندازہ سمجھ گئے ہیں، آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، محبوب پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم ترجمہ ہے محبوب نہ گھبرائیں، ہم آپ کے دائیں جانب بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے، سامنے اگر کوئی دشمن آئے گا تب بھی لڑیں گے، پچھلی طرف سے اگر کسی نے حملہ کیا ہم تب بھی لڑیں گے۔ محبوب ہماری جانیں قربان ہوں گی، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، پیارے محبوب آپ کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جملے سن کر خوشی سے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر انصار کے لیے دعا مانگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ 2 چھوٹے بچے شہزادے آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں قبول فرمائیں۔ عمریں پوچھی گئیں تو ایک بچہ 15 سال کا تھا، دوسرا اس سے بھی چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 سال سے کم عمر والا چھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑے کو قبول کر لیتا ہوں، چھوٹے کو نہیں۔ چھوٹا کھڑا ہو گیا، کہا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا ہے، مجھے کیوں نہیں قبول فرماتے؟ میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، لڑنے میں زیادہ ہوں، پہلوانی میں اس سے زیادہ ہوں، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ بلکہ اس چھوٹے بچے نے کہا اس سے میری کشتی کرا دیں، میرا بھائی مجھ سے کشتی لڑے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کشتی لڑو۔ بچوں میں کیا جذبہ حریت تھا، کیا جذبہ جہاد تھا۔ آج کا نوجوان کرکٹ کا پلیئر ہے، ہاکی کا چیمپئن ہے، کاش آج کے نوجوان بھی میدان جہاد کے چیمپئن ہوتے۔ آج کشمیر کی خستہ حالی ہے، بوسنیا کے حالات ہیں، فلسطین کی کیفیت ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم یہاں آزادی کی چھٹیاں تو منا سکتے ہیں، ہڑتالیں تو کر سکتے ہیں، نعرے تو لگا سکتے ہیں، لیکن میدان جہاد میں جا کر کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے دور کی یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ خیر پیغمبر کے سامنے 2 بچے لڑتے ہیں، چھوٹا بڑے کے کان میں کہہ دیتا ہے نبی کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں تو فیصلہ کر دیا تو منظور ہو ہی چکا ہے، میں پیچھے رہ گیا تو آگے بڑھ گیا تو نیچے گر جا، میں تیرے سینے پر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تو بھی قبول ہو جائے، میں بھی قبول ہو جاؤں۔ بھائی تھا، اس کا جذبہ شہادت عجیب تھا، وہ نیچے گر پڑے اور چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھ گیا۔ کہا محبوب دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور مسکرا پڑے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ نبی مسکرائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ نبی کی مسکراہٹ کا نام۔ جہنم کیا ہے؟ پیغمبر کے غیظ و غضب کا نام۔ نبی غصے میں آئے تو جہنم بھڑکتی ہے، نبی مسکرا پڑے تو جنت کھل جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں سمجھ گیا ہوں جو اس نے بچے نے داؤ کھیلا ہے، فرمایا اللہ کا رسول ہوں، وعدے کا پکا ہوں، جاؤ تمہیں بھی قبول کرتا ہوں۔ چھوٹے بچے نے تیاری کی، صحابہ میدان جہاد میں پہنچے۔
ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے اطلاع بھجوائی کہ ہم کامیابی سے آ گئے ہیں، آپ لوگ واپس آ جائیں، اب ہمارا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ابو جہل ابھی بھی تکبر میں تھا، اس نے کہا ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، قرب و جوار کی جتنی فوجیں اس معرکہ میں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ہم وہاں جا کر ان کی ضیافت کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، ان کو وہاں بکرے کھلائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ہم وہاں پر فتح کا پرچم لہرائیں گے، پھر خوشی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتہ تھا میں آگے جا رہا ہوں، فتح کا پرچم لہرانے نہیں جا رہا بلکہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ وہ روانہ ہوں اور ادھر اللہ کے پیغمبر بھی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا۔ بدر ایک کھلا میدان ہے، اب سعودی حکومت نے بدر کا راستہ بند کر دیا ہے، ورنہ اسی راستے سے لوگ مکہ سے مدینہ جایا کرتے تھے۔ بدر کی زیارت بھی ہوتی تھی جہاں رحمت للعالمین کے لیے چھپر بنایا گیا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اس جگہ لوگ جا کر نوافل بھی پڑھتے تھے۔ وہ ایک عجیب سی جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، اب وہ راستہ بالکل بند ہے، اب لوگ طریق ہجرت سے جاتے ہیں۔ بدر میدان سے کافی فاصلے پر ہے، لشکر ابو جہل پہلے پہنچا، اسلامی لشکر بعد میں پہنچا۔ کافروں نے چٹیل میدان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جو ریت کے ٹیلے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے پر گھوڑے دوڑ نہیں سکتے، انسان وہاں بھاگ نہیں سکتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچے تو صحابہ کرام پر بھی عجیب و غریب کیفیت تھی، کہا اللہ کے رسول ہم واقعی امتحان میں آ گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، 17 رمضان جمعے کا دن غزوہ بدر ہوا۔ رات کو اللہ کے پیغمبر سوئے نہیں، حضور کے لیے اونچے سے ٹیلے پر ایک چھپر سا بنا دیا گیا، اس کے اوپر خیمہ لگایا گیا جس میں اللہ کے نبی نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ حضور نے نیند نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور باہر کچھ صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں ڈالا، پوری رات نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ ایک عجیب جملہ حدیث کی کتب میں آتا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ریتلی زمین کے باوجود جب میں نے اس زمین کو دیکھا تو نبی کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ پوری رات پیغمبر کا تعلق خدا کے ساتھ رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ رات کے آخری حصے میں تیز بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے وہ ریتلی زمین جم کر میدان جہاد بن گئی اور جہاں میدان تھا وہاں سارا پانی جمع ہو گیا، وہ لوگ پانی میں تھے، مسلمان بڑی اچھی جگہ پر تھے اور اب مقابلے کی شکل تھی۔ ادھر سے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، مصطفیٰ نہ گھبرائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے ہزاروں فرشتے آسمان سے اتار رہے ہیں۔ تفسیر کشف الرحمن میں لکھا ہے کہ کئی ہزار فرشتے اترے، ہر فرشتے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے سر پر پیلے رنگ کے عمامے باندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، باقاعدہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں انسانی شکل میں آئے تھے۔ صحابہ نے یہ کم دیکھا تھا اور کفار نے یہ زیادہ دیکھا تھا۔ اللہ نے چونکہ ان پر غلبہ ڈالنا تھا، دوسرے دن صبح ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ ابو جہل اپنی صفیں درست کر رہا تھا، رحمت للعالمین اپنے صحابہ کی صفیں درست کروا رہے تھے۔ حضور کے ہاتھوں میں صفوں کی ترتیب کے لیے ایک چھڑی تھی، ایک صحابی عکاشہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ان کے پیٹ میں ماری، ننگے پیٹ تھے، صرف چادر باندھی ہوئی تھی، جسم پر کرتا بھی نہیں تھا۔ 313 آدمی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 زرہیں، 6 تلواریں، اتنا مختصر سا اثاثہ لے کر پیغمبر میدان جنگ میں آئے اور صحابہ کی اپنی حالت یہ ہے کہ کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں، کسی کے سر پر پگڑی نہیں، کسی کے جسم پر کرتا نہیں، تنہا ہاتھوں میں چھڑیاں لے کر آئے، تلواریں پوری نہیں، نیزے پورے نہیں، ہتھیار پورے نہیں، اونٹ پورے نہیں، گھوڑے پورے نہیں، صرف چھڑیاں لے کر صحابہ پیغمبر کے اشارے پر آئے، اسی لیے آئے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ ہم دین کی کامیابی تیرے حکم میں سمجھتے ہیں، تیرے پیغمبر کے طریقے میں سمجھتے ہیں، تلوار کامیابی نہیں دیتی، پیغمبر کے اشارے میں کامیابی ہے، نبی نے چلنے کو کہہ دیا اس لیے ہم چلنے کو تیار ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، کیسے جا کر لڑیں گے؟ جانا ہمارا کام ہے، فتح دینا تیرا کام ہے۔ صحابہ پہنچ گئے، میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے، ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، اس کے سر پر لوہے کا خول تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہاں 1000 سے زیادہ لشکر تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ وہاں سے کافروں کے 2 غلام پکڑ کر لائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کفار کا لشکر کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول فلاں جگہ پر ہے۔ فرمایا کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ پتہ نہیں۔ فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 9 یا 10۔ حضور نے فرمایا اندازہ یہ ہے کہ لشکر 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لڑائی سے ایک دن پہلے جہاں ہم نے لڑائی لڑنی تھی، حضور نے فرمایا عمر کل اسی جگہ ابو جہل کی لاش تڑپے گی۔
اس جگہ اتبا کی لاش تڑپے گی، اس جگہ فلاں بدماش کی لاش تڑپے گی۔ 70 مقامات اللہ کے نبی نے دکھائے اور ایک ایک کا اشارہ کر کے کہا یہاں پر فلاں فلاں کافر مریں گے۔ یہ باتیں سن کر ایک عام آدمی خیال کرتا ہے تو سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا کہ جن کے سر پر پگڑیاں نہیں، جن کے جسم پر کرتے نہیں، جن کے پاس اسلحہ نہیں، جن کے پاس سواریاں نہیں، یہ ان پر کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور یہ عجیب باتیں ہیں۔ دوسرا دن آیا، صفیں برابر ہو گئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس غزوے کے اندر ہاتھ میں تلواریں نہیں لی، ہاتھ میں، اور پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ اس کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے ملعون شخص وہ ہے جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ حضور نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اللہ کے نبی میدان جہاد میں گئے، صفوں کو سیدھا کرانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے چھپر میں سر سجدے میں ڈال کر ایک دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے، عرش والے دیکھ، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری پوری زندگی کی پونجی، یہ 313 نہتے جو بدر کے میدان میں نے لا کر کھڑے کر دیے ہیں، اللہ یہ میرا سرمایہ ہے۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یا رب تیری ذات پر بھروسہ کر کے میں ان کو لے آیا ہوں، یہ میرے اشارے پر چل کر آ گئے ہیں۔ اے اللہ ایسی فرما بردار جماعت آج تک کسی کو نہیں ملی جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میرا رب پھر مجھ سے سن لے۔ خدا نخواستہ کل کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پہلے غزوے میں یہ سارے کے سارے مارے گئے، یہ سارے ختم ہو گئے۔ اے اللہ پھر میں تجھے اپنا رب کہہ کر کہتا ہوں، تیری ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تیری جلالت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہ مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی زبان گوہر فشاں کے جملے تھے، عرش ہل گیا، اور واقعہ بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال محنت کرنے کے بعد 313 آدمی تیار کیے تھے، وہ آج مٹ جاتے تو دین آگے کیسے پھیلتا؟ یہ جو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہیں بلکہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے جہاں حق و باطل کی کھلی جنگ ہوئی۔ بدر کے میدان میں نبی نے کہا اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک کبھی اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ جنگی اصول یہ ہوتا ہے، اہل عرب کا ایک آدمی ادھر سے ایک ادھر سے نکلتا ہے، مقابلے میں یہ کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ وہ ایک دوسرے سے تلوار کے ساتھ لڑتے تھے، ایسے پہلوان ایک دوسرے کو دعوت دیتے، پھر ہجوم کی جنگ چھڑ جاتی۔ بدر میں 3 کافر نکلے، انہوں نے کہا ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے انصار پہلے نکلے، اس لیے کہ انصار نے کہا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مہاجرین سے زیادہ لڑ کر دکھائیں گے، پہلے باہر نکلے۔ ابو جہل نے کہا تم ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے سامنے وہی آئے جس کو ہم نے غیر بنا کر مکے سے نکال دیا تھا، یعنی مہاجر آئیں۔ 3 صحابہ پیغمبر نے میدان میں بھیجے، سید الشہداء حضرت حمزہ، دوسرے حیدر کرار، تیسرے عبیدہ بن حارث۔ یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے اور حضرت علی اپنے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بدر میں جن 3 پہلوانوں کو نبی نے بھیجا تھا، تینوں نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت نہیں، بعد میں وقفے سے جام شہادت نوش کیا۔ وہاں ابو جہل کی طاقت اپنے زور پر ہے، یہاں محمد کی نبوت اپنی صداقت کے زور پر ہے۔ اے اللہ بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا نمائندہ بنا کر علی کو بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اس پوری جماعت میں سب سے پہلا کافر جو قتل ہوا وہ علی بن ابی طالب کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ لڑائی ہوئی بڑے زوردار طریقے سے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے، اور صحابہ کرام کی تعداد جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ 14 ہیں۔ مسلمان بڑی فتح و کامیابی کے ساتھ واپس آئے، بڑے حوصلے سے کامیاب ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں میدان جہاد میں کھڑا تھا، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہی بچے تھے جو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپس میں کشتی لڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا دونوں بازو کمزور ہیں، کوئی بازو تو طاقتور ہو، کوئی ایک پہلوان جو مقابلہ کر سکے، یہ تو لڑنے کے قابل بھی نہیں، اگر مجھ پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو میرا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، ایک بچہ میرا بازو پکڑ کر کہتا ہے چچا کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے چچا کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بیٹے تمہارا اس سے کیا کام ہے، وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، وہ تو قریش کا سردار ہے، وہ تو فوج کی کمان کر رہا ہے، تم اسے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹے دیکھنے کے بعد کیا کرو گے؟ اس حوالے سے حفیظ جلندری کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو،
سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، پیغمبر کا دشمن ہو اور ہم بھی زندہ رہیں اور وہ بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نوجوانوں کا جذبہ شہادت بڑی چیز ہے، لیکن شہادت سے بھی بڑھ کر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کفر کو مار کر ہم غالب ہو کر ان پر حکومت کریں گے۔ یہ جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جس کے حصے میں شہادت لکھی ہے اسے آئے گی۔ غازی ہونے والا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے کفر کو فی النار کرنا ہے، ہم نے غالب ہونا ہے، ہم نے ان پر حکومت کرنی ہے۔ ان بچوں نے یہ نہیں کہا ہم صرف مرنے کے لیے آئے ہیں، کہا اس کو مارنا چاہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا دشمن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو اچانک یہ بچے میرے سامنے دوڑے، ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا، وہ گرا، تو دوسرے بچے نے ابو جہل پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو، اس کی لاش کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ امت کو بھیجا، ابن مسعود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا ابو جہل ہچکیاں لے رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، موت کا شکار ہو رہا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قریب جا کر کہا دیکھ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، دیکھ اللہ نے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی ہے، دیکھ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میں نے تلوار نکالی، اس کی گردن قلم کرنے لگا، اس وقت بھی مجھے ابو جہل نے ایک جملہ کہا، ابن مسعود بے شک قتل کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے، کوئی پہلوان مارتا میں اپنے آپ پر ناز و فخر کرتا، میں پوری زندگی پہلوانوں کی طرح لڑتا رہا، مرتے وقت مجھے بچوں نے مارا اور کہا اب تو اتنا کر دے کہ میری گردن کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، دنیا کو پتہ چلے بڑی گردن والا عام آدمی نہیں، اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے ہر امت میں ایک فرعون سرکش بدماش آیا ہے، میری امت کا سب سے بڑا بدماش ابو جہل ہے۔ اور حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، میرا فرعون اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے، وہ جب پانی اور طوفان میں گیا غرق ہونے لگا تو جس وقت اسے موت نظر آئی تو اس نے کہا کلمہ پڑھنے لگا اگرچہ اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو اتنا بڑا بدماش ہے، مرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ نیچے سے کر کے گردن کاٹنا، پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا جس طرح 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر قلم کیا۔ عبداللہ بن مسعود بھی کوئی بہت بڑا پہلوان آدمی نہیں تھا، کتب میں لکھا ہے کہ سب سے چھوٹے قد والے عام آدمی تھے، ہلکا سا جسم تھا، دبلی سی جان تھی، پتلا سا وجود تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں، جب دوڑتے تھے تو صحابہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے جس کو پوری زندگی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اور رحمت کائنات کی جوتی مبارک ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے مکہ اور مدینہ کی 10 سال زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اپنی پوری زندگی میں محبوب کے ساتھ رہ کر حضور کی خدمت میں رہا، یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں صاحب السواک و نالین ہوں، پیغمبر کی جوتی اور مسواک اٹھایا کرتا تھا۔ آج کوئی کسی ولی کا ایک دن جوتا سیدھا کرے تو پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ ابن مسعود باکمال انسان ہے جس نے 23 سال تک پیغمبر کی جوتیاں سیدھی کی۔ عبداللہ بن مسعود ہی وہ شخص ہے کہ جس نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا۔ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم دیا تھا، حدیث میں آتا ہے وہ پرچم حضرت علی کو دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے مختلف پرچم تھے جو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیے گئے، ان میں سے جو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا یہ کون سا جھنڈا تھا؟ یہ وہ پرچم تھا جو میری اور آپ کی اماں ام المومنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کی اندلیبہ اماں عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ سیرت اور تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ سیاہ اور سفید دھاریاں اس کے اندر موجود تھیں۔ یہ دوپٹہ اللہ کے نبی نے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو دے کر میدان جہاد میں لہرانے کو کہا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم دیتے ہوئے کہا تھا اللہ یہ بدر کے میدان میں عائشہ کا دوپٹہ بھی شریک ہو رہا ہے، اے اللہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سر کا دوپٹہ ہے، اے اللہ اس دوپٹے کی لاج رکھنا، عرش والا 313 نہتے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ مسلمانوں عائشہ ماں ہے، حیدر بیٹا ہے، بیٹے نے امی کے سر کے دوپٹے کا پرچم بنا کر بدر کے میدان میں لہرایا
اور 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی۔ اللہ پاک ان پر ڈھیروں رحمت نازل فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔